بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کر آیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب میں قرآن المجید فرقان الحمید برہان العظیم میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے نسل انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ اپنے برگزیدہ ہستیوں کے واسطے سے بندوں تک اپنے احکام پہنچائے۔ اس خالق کائنات رب العالمین کا کروڑ بار شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انبیاء اور رسولوں کے سردار جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ انبیاء اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کی دلیلوں کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پر معجزات عطا کیے، جن کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے انبیاء اور رسولوں نے اپنی نبوت اور رسالت کا ثبوت پیش کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جتنے بھی پیغمبر یا رسول آئے وہ سب ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور انہوں نے اسی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے معجزات ظاہر کیے۔ اللہ نے ہر کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 3 معجزے عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے معجزہ بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ صرف انہی کی ظاہری حیات اور مقدس تک دیکھے جا سکتے تھے، یعنی کہ ان کی زندگی میں دیکھے جا سکتے تھے۔ اگر آج ہم موسیٰ علیہ السلام کے والوں سے پوچھیں کیا تمہارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، وہ کہیں گے ہاں۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھا سکتے ہو تو وہ کہیں گے ان تمام معجزات کو ان کی ظاہری حیات، ان کی زندگی میں ہی دیکھا جا سکتا ہے، اب ہم نہیں دکھا سکتے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے، پر قربان جائیں ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آج بھی ہم کسی سے بھی پوچھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہم اعلان کہیں گے کہ اے نبی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں سوال کرنے والوں، قرآن پاک کی زیارت کر لو۔ یہ قرآن پاک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن پاک کا ہر لفظ، ہر شد، ہر مد، ہر زیر زبر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہ ہیں۔ معجزہ کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ معجزہ اس امر کو کہتے ہیں جو مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور تمام کل عالم اس کے معارضہ اور مقابلہ یعنی اس کی مثل لانے سے عاجز اور درماندہ ہوتا ہے کہ منکرین اور مخالفین پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ شخص کوئی عام نہیں بلکہ خدا کا برگزیدہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت چونکہ تمام عالم کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ اقسام عالم سے معجزات اور نشانات عطا فرمائے تاکہ عالم کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور برہان ہو اور عالم کی کوئی نوع ایسی باقی نہ رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت نہ دے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بن کر آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں
کہ ایک عربی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس گچھے کو بلاؤں تو کیا تم گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلایا اور وہ کھجور کا گچھا درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں آ کر گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، واپس چلے جاؤ۔ وہ واپس چلے گیا۔ اس عربی نے نباتات کی محبت اور عطایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں گے تو ہم آپ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو پھر اس رات چاندوی کی 14ویں رات تھی۔ چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جو ہی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت وہ سب ایمان لے آئے۔ حضرت ابو ذر زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ۔ پھر میں نے سر اور میری دھاڑی مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، الہی اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو وہ دوام عطا فرما جو کسی کو نہ ہو۔ انہوں نے 100 سال تک عمر پائی، لیکن ان کے سر پر جو داڑھی کے چند ہی بال سفید ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ بالکل صاف اور روشن رہا اور تام آخر ایک ذرہ بھی شکن بر بھی چہرہ نمودار نہیں ہوا تھا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہیں تھا آ رہا اور انہیں اپنی پشت پر پانی لانے کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا۔ انصاری صحابہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ہمارا ایک اونٹ ہے، ہم اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن وہ پانی لینے کے لیے ہمارے کام آتا ہے، وہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، اب خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی قلت کی وجہ سے سوکھ گئے ہیں۔ قربان جاؤں اپنے آقا پر۔ میرے صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جو بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی ساتھ لے کر اٹھے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ کے احاطے میں داخل ہوئے تو وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی میرے آقا کو دیکھا تو وہ میرے آقا کو دیکھتے ہی ان کے قدموں میں گر پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی سے اس کو پکڑا، اس کو دوبارہ سے کام پر لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو عقل مند ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جانوروں سے زیادہ عقل مند ہیں اور ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ سجدہ کریں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو، یعنی کسی آدمی کو جائز نہیں کہ وہ کسی آدمی کو سجدہ کرے۔ اگر کسی آدمی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اس کی بیوی پر حاصل ہے۔
درجہ ذیل پہلا حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا کہ ہر وقت صحابہ کرام علیہ اجمعین کا دل سجدہ کرنے کے لیے مچلتا رہتا تھا۔ آج یہ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، خدا کے بندو آؤ اس حدیث مبارکہ مطالعہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھی۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کوئی چیز پکڑی تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس قدر پیچھے ہٹ گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک گوشہ پکڑ لیا اور اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور وہ کبھی بھی ختم نہ ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی غلامی نصیب فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا گہرا بنائے۔ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برپا کرنے والا حکمران عطا فرمائے۔ بروز قیامت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اپنی جنت کا حقدار بنائے۔ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا بول بالا فرمائے، دشمنان اسلام منافقین حاسدین کا منہ کالا فرمائے۔ اللہ پاک میری اس کاوش کو بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے اور اسے بروز قیامت ہم سب کے لیے نجات بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔